السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آن ایئر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک رینٹ اپلیکیشن کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کروں گا کہ رینٹ اپلیکیشن کس صورت میں داخل ہوتا ہے، اور یہ اس میں کون کون سے فریقین ہوتے ہیں۔ تو رینٹ اپلیکیشن سے مراد اگر کوئی آدمی ایک دکان جو کرائے پہ اس کو چاہیے کاروبار چلانے کے لیے، تو وہ مالک دکان کے پاس جا کر اس کے ساتھ باقاعدہ اس دکان کو کرائے پہ لینے کے لیے ڈیلنگ کرتا ہے، اور جب دونوں فریقین کے درمیان اتفاق ہو جاتا ہے کہ اتنے کرائے پہ اور اتنے ایڈوانس پہ یہ دکان اتنے عرصے کے لیے اس کو کرائے پہ درکار ہے، تو کورٹ سے ایک اسٹامپ پیپر منگایا جاتا ہے، اور اس میں دونوں فریقین، فریق اول مالک دکان اور فریق دوم کرائے دار جس کو وہ دکان کرائے پہ چاہیے کاروبار کے لیے، تو اس میں دونوں فریقین کے وہ جو اندراج ہوتا ہے ان کے NIC وغیرہ لے کر، اور باقاعدہ فریق اول اور فریق دوم کا سارا جو بھی ان کے نام، ملکیت، ایڈریس دونوں فریقین کے لکھے جاتے ہیں، اور اس میں اس معاہدے کی شرائط ہوتی ہے کہ یہ جو دکان ہے یہ اتنے کرائے پہ اتنے ایڈوانس پر اس شخص کو کرائے پہ اتنے عرصے کے لیے دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ سب دستاویز تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیمنٹ باقاعدہ ایڈوانس کی صورت میں وہ مالک دکان کو دیا جاتا ہے، اور کرائے دار کو چابی دی جاتی ہے اس دکان کی، تو دکان اس کے ہینڈ اوور کرتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ چلتا ہے، کچھ عرصے بعد یہ جو دکان والا ہے یا جس کو دکان کرائے پہ دی گئی تھی، وہ کرائے میں پریشان کرتا ہے۔ کبھی وہ اس دکان کا یہ ہے کہ بل نہیں بھرتا، یا وہ کرائے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، اور مالک دکان کو پریشان کیا ہوتا ہے، تو دکان کا جو مالک ہے وہ اس کرائے دار کو نوٹس دیتا ہے، اور اس سے دکان خالی کرانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے دکان کو خالی کریں، آپ معاہدے کے مطابق میرے ساتھ صحیح وہ نہیں رکھ رہے، اور مجھے ٹائم پہ کرایہ چاہیے ہوتا ہے، اور جو بجلی کا بل ہے وہ باقاعدگی سے جمع نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے جو بجلی وہ آئے دن وارڈہ والے آ کر شکایت کرتے ہیں اور تار کاٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا جب اس مالک کرائے دار کو مالک کی طرف سے یہ مل جاتا ہے نوٹس کہ آپ دکان خالی کرو، تو پھر اس کے بعد دکاندار جو کرائے دار ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کسی وکیل سے جا کر وہ رائے لیتا ہے کہ میں دکان خالی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے اور میرا کاروبار اچھا چل پڑا ہے، اور مالک دکان وہ مجھ سے زبردستی اس دکان کو خالی کرانا چاہتا ہے، وہ کسی اور کو دینا چاہ رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں وکیل اس کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ کورٹ سے رجوع کریں، اور کورٹ میں ایک رینٹ اپلیکیشن داخل کیا جاتا ہے۔ اس رینٹ اپلیکیشن کے داخل ہونے کے بعد یہ ہے کہ اس میں نوٹس نکلتا ہے اس مالک دکان کو، اور اس میں یہ نوٹس کے ذریعے اس کو کورٹ میں، عدالت میں حاضر ہونے کا کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو بھی تاریخ اس میں رکھی جاتی ہے اس تاریخ پر اپیئر ہو جائے، خود یا کسی وکیل کے تھرو،
اور اپنا جو جواب ہے وہ داخل کرے۔ اس کیس میں جس کا متن یہی ہوتا ہے کہ میں فلانی تاریخ سے، اور وہ ایگریمنٹ وغیرہ شو کیا جاتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تحت یہ دکان میں نے مالک دکان سے اس اتنے ایڈوانس کے عوض اور اتنے کرائے کے اوپر میں نے اس سے لیا تھا، لہٰذا میں اس دکان کو جو ہے نا خالی نہیں کر سکتا، میرے کاروبار پہ اثر پڑے گا، اور اگر میں یہ دکان خالی کر دیتا ہوں تو مجھے جو ہے نا ظاہر ہے میرے جو کسٹمر ہے ان کو پریشانی ہوگی، اور جو ہے نا میرے کاروبار پہ اثر پڑے گا۔ میں دوسری جگہ اگر شفٹ ہو گیا تو اس سے یہ ہے کہ کسٹمر نے جو دکان دیکھی ہوگی اور وہ وہاں پر میں اگر موجود نہیں، وہ خالی کی جاتی ہے تو کسٹمر کو پریشانی ہوتی ہے، اور لہٰذا اس کا جو ہے نا لوس ہوتا ہے۔ اس بنا پہ وہ دکان خالی نہیں کرتا، اور اس دکان کا کرایہ وہ کورٹ میں جمع کرتا ہے، کیونکہ یہ کیس سول نیچر کا ہے اور اس میں ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے اس میں تاریخیں لگتی ہے، تو جو سال 2 سال یا جو بھی عرصہ درکار ہوتا ہے اس میں یہ چلتا ہے۔ تو اس دوران اگر جیسے اس مکان کا کرایہ وہ اس پہ واجب الادا ہو جاتا ہے تو وہ کورٹ کے میں ناظر کے پاس اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہے اور وہ کرایہ اس میں جمع ہوتا ہے۔ باقی جو دکان کا مالک ہے وہ نوٹس ملنے کے بعد اپنے لیے کسی وکیل کا بندوبست کرتا ہے، اور وہ بھی جو ہے نا جواب داخل کرتا ہے کہ میں مالک دکان ہوں، اور یہ جو دکان میں نے اس آدمی کو دیا تھا، یہ دکان مجھے ابھی اپنی ذاتی استعمال کے لیے چاہیے، یا میرا جو بیٹا ہے اس کو میں جو ہے نا کوئی کاروبار کھلوانا چاہ رہا ہوں، تو اس بنا پہ مجھے اس دکان کا جو ہے نا وہ پوزیشن دے دیا جائے اور یہ دکان خالی کی جائے، اور میں جو ہے نا مزید اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ مجھے پریشان کرتا ہے کرائے میں، اور مختلف جو ہے نا یہ کہ اس میں شرائط کی پابندی نہیں کی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ وغیرہ ہوا تھا اس کی یہ کسی وہ شرط پہ وہ راضی نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ دکان خالی کی جائے۔ اس کیس میں چونکہ جب جواب داخل کیا جاتا ہے فریق دوئم کی طرف سے، فریق اول کی طرف سے کہ مجھے یہ مکان دیا جائے، اور عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے، عدالت پھر جو ہے نا اس میں ڈیٹ رکھتی ہے، اور دونوں فریقین کے جو وکلاء حضرات ہیں ان کو باقاعدہ باری باری جو ہے نا اس کیس کے متعلق وہ سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، اور ہر وکیل اپنی طرف سے اپنی جو موکل ہے اس کی طرف سے کیس کو ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو ہے نا وہ قانون پیش کرتا ہے۔ تو اس کا جو آگے چل کے پھر اس کیس کا فیصلہ آرڈر جو ہے نا وہ جج کرتا ہے، اور جج دیکھتا ہے کہ کس کی غلطی ہے یا کس کی طرف سے کون جو ہے نا صحیح اس پہ ہے، کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، اور پھر وہ یا تو اس کیس میں دونوں فریقین کے درمیان راضی نامہ ہو جاتا ہے آپس میں، وہ اس صورت میں کہ جو مالک دکان ہے وہ اس کو پابند کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، وہ جج کو کہتا ہے کہ اس کو پابند کیا جائے تاکہ یہ ہر مہینے کی جو ہے نا 10 تاریخ تک یا جو بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس تاریخ تک کرایہ دے، اور جو بل اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جب الیکٹریسٹی بل داخل نہیں ہوگا یا اس کی پیمنٹ نہیں کی جائے گی تو وابڈا والے پھر اس پر مختلف قسم کے جرمانے عائد کرتے ہیں، جس سے مالک دکان کو جو ہے نا یہ کہ ٹینشن ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا یہ مالک
چونکہ مالک دکان جو ہے نا اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اور وابڈا کے جو محکمے والے ہیں وہ اس کی لائٹ کاٹ سکتے ہیں اور اس کی بجلی منقطع کر سکتے ہیں، لہٰذا اس بنا پہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا ٹائم پہ وہ بل پے کرے اور ٹائم سے کرایہ دے۔ باقاعدہ جج ان کو ایک آرڈر لے کے دے دیتا ہے اگر دونوں پارٹیوں کے آپس میں کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ اگر کمپرومائز نہیں ہوتا اور دونوں پارٹی اپنے موقف سے نہیں ہٹتی تو پھر جج اس کیس کو مزید جو ہے نا آگے سماعت کرتا ہے اور پھر جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ چونکہ لینڈ لارڈ جو ہوتا ہے اس دکان کا جو مالک ہوتا ہے پراپرٹی اسی کی ہوتی ہے، اور چونکہ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یہ 1 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر 1 سال گزر جائے تو پھر ایک نیا ایگریمنٹ کرانا پڑتا ہے، اور اس کے اگر مزید وہ کرایہ دار اس دکان کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کرائے پہ تو وہ مزید جو ہے نا ایگریمنٹ کرتا ہے، ایک اور ایگریمنٹ دوسرے سال کے لیے ان دونوں فریقین کے درمیان جو ہے نا وہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر یہ آگے جو ہے نا کہانی۔ اگر مالک دکان نہیں مانتا اور اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ اب اس کرایہ دار کے ساتھ ہماری انبن ہو گئی ہے اور ہم اس کو یہ دکان کرائے پہ نہیں دینا چاہتے، تو پھر جج اس میں آرڈر کرتا ہے، اور یہ ہے کہ کرایہ دار کی طرف سے تو وکیل کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس بندے کا کاروبار لگا ہوا ہے اور ادھر جو ہے نا اگر یہ یہاں سے خالی کرے گا تو اس کے کاروبار پہ اثر پڑے گا اور اس کو لاس کا خطرہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ نقصان یہ مالک دکان جو ہے نا وہ بھر کے دے۔ تو اس صورت میں پھر اس کا فیصلہ جج کرتا ہے، وہ جو بھی انصاف کے مطابق یا جو قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ بنتا ہے جج حضرات اس کیس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ رینٹ اپلیکیشن اس کو جو ہے نا نام دیا گیا ہے، اور یہ اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ اگر ایک مالک دکان اپنے کرایہ دار سے دکان خالی کرانا چاہتا ہے اور کرایہ دار اس دکان کو خالی نہیں کرتا تو کرایہ دار کی طرف سے باقاعدہ کورٹ میں یہ رینٹ اپلیکیشن داخل کیا جاتا ہے اور مزید لڑائی پڑھوں سے جو ہے نا اجتناب کیا جاتا ہے۔ لہذا اس کیس کے متعلق میں نے آپ کو معلومات پرووائڈ کر دی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو میرا چینل ہے اس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو اپنا جو بھی کیسز وغیرہ ہیں ان کے متعلق مفید معلومات دیتا رہوں گا۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔